آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو بمبئی میں پیدا ہوئے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا، یہ بائی پروفیشن ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن دعوت دین اور مختلف مذاہب میں PhD انہوں نے ڈگری جو ہے نا وہ مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ 1991 میں ممبئی میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی فاؤنڈیشن بنیاد رکھی، اور اللہ کی شان دیکھیے ذرا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت ہکلاہٹ ہے، اور وہ اکثر رب اشرح لی صدری دعا پڑھتے دکھائی دیتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی جو گرہ ہے نا اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسا امپیکٹ ڈالا ہے کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی ہے۔ 20 سالوں میں وہ تمام بر اعظموں کے اکثر ملکوں میں بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کر چکے ہیں۔ 1 اپریل سن 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا ولیم کیمبل، اس کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز تھا، جس کا عنوان پتہ کیا تھا؟ قرآن اور بائبل، وہ بھی سائنس کی روشنی میں، جسے ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان اس کا سب سے بڑا ماہر شمار کیا جانے لگا، اور اس کے بعد انہیں ہر جگہ دعوت دین کے لیے بھی انویٹیشن ملنے لگا۔ دوستو، جس سے بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کہ وہاں بھی لوگ ان سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اس موضوع کے اوپر مناظرہ ہوا، جس کا موضوع یہ تھا کہ اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب۔ تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی دیر میں بے بس کر دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کتنی ہندو مسلمان ہو گئے تھے۔ اگلے سال یعنی سن 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا۔ جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کے رہ گیا۔ انتہا پسند جو ہندو تنظیمیں تھیں وہ ایکٹیو ہو گئی اور سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی کے اوپر ریکارڈنگز، ویڈیو ریکارڈنگز تھی، تحریریں تھیں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے وہ بھی جاری رہا۔ پیس ٹی وی کی ویورشپ کی بات کی جائے تو وہ 10 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا بھی آغاز کیا، اور جلد یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اب بھی اس کے 25% جو ویورشپ ہے وہ نان مسلم ہے۔ انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا بھی آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر کے لیے اس سے پہلے مشکل جو مرحلہ ہے اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری شروع کی، تو یہاں موجود قادیانی لابی نے حکومتوں سے کمپلین کی کہ یہ جو مبلغ ہے یہ قادیانی اور مقامی حکومتوں کے لیے بہت بڑا ڈینجر ہے، یوں انہیں وہاں پہ داخلے سے روک دیا گیا تھا۔ 2010 میں بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90 بااثر شخصیات میں شامل کیا، اور 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ انہیں خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات نے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دیا اور بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا۔ انہیں ملیشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شارجہ ایوارڈ اور شاہ فیصل ایوارڈ بھی مل چکے ہیں، مگر ان کا اصل ایوارڈ پتہ ہے کیا ہے کہ 2020 میں الجزیرہ نیوز کی ریسرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو اس نے مسلمان بنایا۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے ان کے خلاف مہم میں مسلمان علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے جاری کر دیے اور حکومت کو انہیں جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ ملیشیا کے سربراہ آپ جانتے تو تھے، ان کی حکومت جو کہ سربراہ تھے مہاتیر محمد،
انہوں نے ان کو دعوت دی اور ملیشین سٹیزنشپ شہریت بھی دے دی، اور جو ملیشیا منتقل ہو کر اپنے دعوتی کام کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت ڈالے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ سلامت رکھے، آمین۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 30 ستمبر کو پاکستان آ رہے ہیں، جس میں وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں دو جو ہے نا پبلک سپیچز دیں گے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ انہیں 90% انویٹیشن پاکستان سے آتے ہیں، اور یہ ان کا پہلا آفیشیل وزٹ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔